بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آگے؟ پی ڈی ایم کس طرح سے حکومت کے خلاف کیمپین چلا رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ، لیکن ابھی تک کوئی اس قسم کا لا عمل نہیں بن سکا کہ وہ حکومت کو ظاہر ہے گھر تو بھیجنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نکال باہر پھینکا جائے اور پھر الیکشنز ہوں اور پھر الیکشن کے نتیجے میں کوئی نیا سیٹ اپ بنے. لیکن سب سے بڑا کویشچن مارک یہی ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو باہر بھیجا جائے. اس بارے میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی کہ ایون لاسٹ سنڈے کو بھی پی ڈی ایم کا ایک اجلاس تھا جس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی اسلام آباد میں، اور جس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ویڈیو لنک سے نواز شریف صاحب نے لندن سے کیا تھا اور آصف علی زرداری صاحب نے کراچی سے کیا تھا. اور اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا کہ جی آپشنز مختلف ڈسکس ہوئے کہ کس طریقے سے آگے پروسیڈ کیا جائے. اب اس میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک پروپوزل تھا ان کا، وہ یہی کہ جی نو کانفیڈنس موو لائی جائے، پہلے گلزار صاحب کے اگینسٹ لائی جائے پنجاب میں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس لا کے اس طرح سے ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہم گورنمنٹ کو الٹ دیں. لیکن اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر ہے بات چیت چونکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ایک الائنس ہے، یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں، اور پھر جو آلدو الائنس ابھی تک انٹیکٹ ہے اور لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے چونکہ یہ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کو آزما چکی ہیں، گورنمنٹ میں بھی رہ چکی ہیں، ایک دوسری اپوزیشن میں تھی، اگر ایک اپوزیشن میں تھی اور دوسری گورنمنٹ میں تھی، اور ان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن وہ جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ٹرسٹ لیول اتنا نہیں ہے جتنا ظاہر ہے ایک الائنس کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. سو ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات بھی ہیں. لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں گا آلدو یہ پروپوزل تو سامنے آیا تھا کہ جی یہ کہ گلزار صاحب کی حکومت کو پہلے وہاں پہ نو کانفیڈنس لایا جائے، اس کے لیے پی ایم ایل کیو کو ساتھ میں لایا جائے وہاں پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے دے گی، اور اس طرح سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے. لیکن ایسا اس لیے وہاں پہ نہیں ہو سکا، مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ایوالو ہو سکا، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ایف، یہ شور نہیں ہے کہ جی اس قسم کی جو موو ہے وہ کامیاب ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں اگر آپ نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں. اور ایون یہ کہ اگر ایون اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہو جاتی ہے تو آپ کیسے نو کانفیڈنس لائیں گے، جبکہ اگر پی ایم ایل کیو بھی مل جاتی ہے ان کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مل جاتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو وہاں پہ تو ان کی بھی یہ سب ملیں گے، اور کوئی بھی ادھر ادھر ان کا پی ایم ایل این کا بھی کوئی بھی فرد کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتا. حالانکہ ان کے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ آلریڈی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی پی ایم ایل این لے رہی ہے. لیکن چونکہ بڑی تھن میجورٹی کا مسئلہ ہے یہاں پہ، تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ کے لیے کہ اپنے مسل کو استعمال کرے، اور اگر کوئی نو کانفیڈنس جب آتی ہے تو اس کے لیے جب ووٹ ڈالنے کے لیے جب ممبرز آئیں تو ان میں سے کچھ ممبرز کو اگر فرض کریں آپ 10-15 ممبرز کو بھی روک دیتے ہیں تو وہ نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے جو حالات ہوں گے تو یہ بڑا نیگیٹو نتیجہ ہوگا پی ڈی ایم کے لیے، اور پی ڈی ایم اس سے بلکہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. پی ڈی ایم کی جو پوری سٹرگل ہے اس کو بڑا سیریسلی ڈنٹ پڑ سکتا ہے. اس سے پی ٹی آئی بلکہ مضبوط ہو جائے گی. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی کنسنسس ایوالو نہیں ہو سکا کہ آپ نو کانفیڈنس لے کے آئیں پہلے پنجاب میں اور پھر بعد میں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. اچھا، اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ جی جو پہلے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے کانٹیکٹ بھی کیا گیا تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان سے بھی کیا گیا تھا، انڈائریکٹ کانٹیکٹ تھے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا گیا تھا، جس میں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی، اور بیسیکلی یہی پروپوزلز تھے کہ کس طرح سے کانٹیکٹ کرنے والوں نے کوئی اس قسم کا مطلب ہے کہ ان کو اشارہ دیا یا اس قسم کا امپریشن دیا ایز ایف کہ واقعی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی جائے. لیکن
کیا اس طرح کے جو بھی انڈائریکٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر کے تو اتنی بڑی ایک پولیٹیکل گیم میں پڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ پڑ جائیں گے اور وہ اگر گیم اس کے اوپر عمل نہ ہوا اور وہ اصل میں ڈبل گیم ہو گئی تو پھر تو آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امیڈیٹ جو ایک پاسبل ڈینجر تھا کہ جی آپ اس طرح کی ود ان ہاؤس چینج کر کے تو آپ پی ٹی آئی کے لیے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہیں. تو وہ اب کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا. اور پھر وہ جب میں ٹرسٹ لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جب ٹرسٹ لیول اتنا نہیں ہے ایون اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی, تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان اور کچھ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ان کو یہ بھی شک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ڈبل گیم کہیں اس ڈبل گیم میں کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ شامل بھی نہ ہو. اور کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرینس آپ کو پتا ہے سینٹ کا بھی ہے, جہاں پہ جب سینٹ کے چیئرمین کی جب الیکشن ہوا سنجرانی صاحب جس طرح سے آ کے وہ وہاں پہ چیئرمین لگے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب لاسٹ ایئر جب ان دونوں اپوزیشن کی طرف سے سینٹ میں یہ موو لائی گئی کہ ہم سنجرانی صاحب کو ریموو کر کے تو ہم اپوزیشن کا کوئی کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے چیئرمین شپ کے لیے, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ موو بھی انیشیٹ ہوئی اور لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی, حالانکہ اپوزیشن کے جو لوگ تھے وہ میجورٹی میں تھے. اور اس وقت بزنجو مرحوم وہ کینڈیڈیٹ تھے اپوزیشن کے اور ان کو ظاہر ہے ناکامی ہوئی تھی. اور پھر وہاں پہ بھی جو ناکامی تھی اس میں پیس پارٹی کے کچھ ووٹ غائب ہو گئے, اس میں پی ایم ایل این کے کچھ ووٹ غائب ہو گئے. اور پھر اس وقت بھی کہا گیا کہ نہیں یہ تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ شامل ہوگی. تو ایک بات وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جی دیکھیں نو کانفیڈنس موو ایون اف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس کی بھی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہی کہ جی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کوئی بھی ہو جب مسل اپنا استعمال کرے اور ایڈمنسٹریٹو جو مسل اپنا استعمال کرے گی تو وہ تو 8, 10, 15, 20 اپوزیشن کے ممبرز کو روکنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا کوئی بھی موو ہو اپوزیشن کا اور اس میں ساتھ دے اور پھر تو ظاہر ہے گورنمنٹ جا سکتی ہے اس میں, چونکہ پی ایم ایل کیو یا جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اپنا رخ بڑی آسانی سے بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایون پی ٹی آئی کے اندر بڑا سیریس ٹرینڈ پڑ سکتا ہے اشارے کی بنیاد کے اوپر. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ پی ڈی ایم یہ بات کرتی ہے تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا جو ان کی اپیرنٹ کاز ہے, یا تو ہونا کہ آپ کا کاز یہ ہو کہ جی آپ نے تو صرف عمران خان کی حکومت سے خاتمہ اس کا آپ نے کرنا ہے, اور جو بھی طریقہ ہو وہ لیگل ہو انلیگل ہو کانسٹیٹیوشنل ہو انکانسٹیٹیوشنل ہو. اگر فرسٹریشن اس حد تک ہے, اور ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوگی ویسے, اگر اس حد تک فرسٹریشن ہے کہ آپ وہی بات ہے کہ سکن کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی مدد کرے, تو پھر تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز جو ساری موومنٹ ہے یہ تو زیرو ہو گئی. پھر تو وہ جو نظریہ ہے کہ جی اگر فرض کریں کوئی ایسا نظریہ ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی لحاظ سے پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے, نہ گورنمنٹس کو بنانے میں نہ ان کو اتارنے میں, اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بنانے اور ان کو بگاڑنے میں, تو پھر اگر یہ کام آپ نے کر دیا تو پھر اس کا نتیجہ تو پھر زیرو نہیں بلکہ 1 اسٹیپ فارورڈ کی بجائے 2 اسٹیپ بیکورڈ ہو جائے گا. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے جو خطرہ تھا نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کا پنجاب میں پہلے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ اب مجھے پاسبل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.